انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی صحت کے بارے میں مختلف ریسرچ کے مقالات پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی صحت کو اور اپنی لائف کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے۔ جاپان میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے ذیابیطس کے مریضوں میں الزائمر اور مخمود الحواسی کے دیگر عوارض کا دگنا سے بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ فیکوکا جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے ڈاکٹر پوتا کا کیوہارا نے اس ریسرچ کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں حافظہ کمزور ہونے کا خطرہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پوتاکا نے کہا کہ حالیہ چند برسوں کے دوران پوری دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہوئی دیکھی گئی ہے اور یہ ایک عام عارضہ بن کر رہ گیا ہے۔ تاہم خون میں شکر کی سطح بڑھنے سے دیگر بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں۔ ہماری تحقیق ایک نئی خرابی کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اس بیماری کو کنٹرول کرنا اب پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیوٹو یونیورسٹی کی ٹیم نے 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 1017 افراد کا جائزہ لیا۔ جائزے کی ابتدا میں رات بھر کے فاقے کے بعد دوسری صبح ان کا گلوکوز ٹیسٹ لیا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انہیں ذیابیطس ہے یا نہیں۔ بعد ازاں اوسطاً 11 سال تک ان کی نگرانی کی گئی اور پھر خفت الحواسی کی جانچ کی گئی۔ یہ دیکھا گیا کہ اس ریسرچ میں شریک 232 یعنی کہ 232 افراد میں یادداشت کی خرابی کے امراض بھی ابھر چکے تھے۔ 150 یعنی کہ 150 شرکاء جن کو ذیابیطس کے پہلے سے شکایت تھی ان میں سے 20 یعنی کہ 20 میں مخمود الحواسی کا عرضہ پیدا ہو چکا تھا، جبکہ 559 وہ افراد جن میں ذیابیطس کی کوئی علامت نہیں دیکھی گئی تھی ان میں سے صرف 51 افراد یعنی کہ 51 افراد میں ڈیمینشیا کی خرابی دیکھی گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹاپے کی وجہ سے جو لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں الزائمرز اور یادداشت کی کمزور کرنے والے دیگر عوارض میں مبتلا ہونے کا امکان دگنا ہو سکتا ہے۔ مخمود الحواسی کے دیگر بیماریوں میں واسکولر ڈیمینشیا بھی شامل ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب خون لے جانے والی نالیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور دماغ کو معقول مقدار میں آکسیجن کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور سگریٹ نوشی کے عوامل کو پیش نظر رکھنے کے باوجود نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان مسائل کو آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ذیابیطس کو بہرحال بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنی بیماری اپنے مرض کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان مختلف مضامین مختلف اس میں مختلف طریقوں سے اور مختلف آسپیکٹ اس کے کور کر کے پیش کر رہی ہے تاکہ آپ کو ذیابیطس کے بارے میں اور اس قسم کی اور بیماریوں کے بارے میں مفصل تفصیل معلوم ہو سکے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پڑھنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ سننے سے اثر ہوتا ہے، تو اسی سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ چینل شروع کیا تاکہ لوگ جو ہیں سن کر اپنی صحت کے بارے میں بہتر
انداز میں اپنی حفاظت کر سکیں۔